لذیذ برتن چاہتے ہیں، خدا کی اپنی عبادت میں نظافت چاہتے ہیں۔ نظافت ہاتھ کے معنی میں استعمال کرتے ہوئے وضو کے واجبات کو پہچانیے۔ وضو کرنے سے پہلے شرعی ذمہ داری ہے کہ رکاوٹ کو دور کیا جائے۔ جن مقامات میں پانی پہنچانا مقصود ہے، یعنی چہرہ اور دونوں ہاتھ کوہنی کے اوپر سے انگلیوں کے آخری سرے تک رکاوٹ کو دور کیجیے۔ اور جن مقامات پر مسح کرنا مقصود ہے، سر کا اگلا چوتھائی حصہ اور دونوں پیروں کے ظاہری حصے انگلیوں کے سرے سے لے کر اور جوڑ تک پاؤں کے، اس پر یہ خیال کیجیے رکاوٹ بھی کوئی نہ ہو اور اتنا گیلا بھی نہ ہو کہ مسح کی تری اس پر محسوس نہ ہو سکے۔ تب یہ دونوں کام آپ کرنے پہ ضروری ہے۔ نیت کے بعد پہلا واجب عمل چہرے کو دھونا اوپر سے نیچے کی طرف، جہاں سے بال اٹھتے ہیں وہاں سے لے کر تک۔ یہ تو لمبائی میں ہے، اور چوڑائی میں انگوٹھے اور درمیان کی انگلی میں جتنا چہرہ آ سکتا ہے آپ کے اپنے اپنے ہاتھ کے اعتبار سے یا معمول عرف عام کے اعتبار سے۔ ہاتھ بہت بڑے ہیں، ہاتھ بہت چھوٹے ہیں، تو معمول کے اعتبار سے اوپر سے نیچے کی طرف لے کر آئی۔ یاد رکھیے آنکھوں کے یہ کونے والے حصے، کارنرز، یہ ناک کے ظاہری حصے، یہ ہونٹ، یہاں پر پانی خود سے نہیں پہنچ پاتا، آپ کو ہاتھ سے پہنچانا ہوگا اوپر سے نیچے کی طرف۔ گیلا نہیں کرنا ہے، وضو کا پانی پہنچانا ہے۔ گیلا کرنا اور ہے، گیلا تو پہلے سے بھی ہو سکتا ہے، وضو کا پانی پہنچانا۔ اس کے بعد ایک مرتبہ واجب، دوسری بار مستحب، تیسری بار بدعت قرار دیا گیا۔ تو ایک مرتبہ واجب، دوسری بار مستحب، اتنا کافی۔ اس کے بعد چہرہ دھونے کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں کے اوپر سے اور نیچے کی طرف لانا ہے، انگلیوں کے آخری سرے تک۔ حالانکہ ہاتھ تو ویسے گیلے تھے، گیلا ہونا کافی نہیں ہے، پانی پہنچائیے کوہنی کے اوپر سے لے کر انگلیوں کے آخری سرے تک وضو کی نیت سے۔ کوئی سوئی کی نوک کے برابر بھی حصہ آپ کے علم کے مطابق محروم نہ رہ جائے اس پانی سے، ورنہ وضو باطل ہے۔ آپ کے علم کے مطابق انگلیوں کے درمیان دوسرے ہاتھ کی انگلیوں سے ان گیپس کے بیچ میں پانی پہنچائیے۔ اگر آپ نے رنگز پہنے ہوئے، انگوٹھیاں پہنی ہوئی ہیں اور بہت ٹائٹ پہنی ہوئی ہیں تو اتار دیجئے، اور اگر لوز ہیں تو آپ اسے گھما دیجئے، موو کیجئے تاکہ پانی اندر تک پہنچ جائے۔ سیدھا ہاتھ پہلے اور الٹا ہاتھ بعد میں، رائٹ ہینڈ پہلے لیفٹ بعد میں، طریقہ وہی والا، کوہنی کے اوپر سے اور انگلیوں کے آخری سرے تک۔ اس کام کو کہتے ہیں دھونا۔ وضو میں دھونے کے مقامات تین ہیں، ایک چہرہ، ایک دایاں ہاتھ، ایک بایاں ہاتھ۔ مسح کے مقامات دو ہیں، ایک سر کا اگلا چوتھائی حصہ، سر کے اس حصے پہ مسح کرنا ہے، سر پر کرنا ہے یا سر کے اس حصے کے بالوں پر بھی کر سکتے ہیں، مگر خیال رکھیں کہ بال یہیں کے ہوں، ادھر کے بال ادھر نہ آ جائیں یا ادھر کے بال ادھر نہ آ جائیں۔ تو اگر آپ سر کے کھال پہ کر رہے ہیں تو بات ہی ختم ہو گئی، اور اگر بال پہ کر رہے ہیں تو خیال کیجئے گا بال کی کھال مت نکالیے گا، صرف مسح کرنا ہے۔
اس کے بعد دونوں پیروں کا مسح ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں شاید کہ پیروں کا مسح آپ کو وضو خانے پہ ہی کرنا ہے، نہیں، آپ 2 قدم آگے بڑھ سکتے، آپ مسجد کے صحن میں آ کر مسح کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ اتنا فاصلہ نہ ہو کہ موالات ختم ہو جائے، اتنا فاصلہ نہ ہو کہ پانی خشک ہو جائے پچھلے دھوئے ہوئے اعضائے وضو سے، یہ خیال کیجئے گا۔ باقی پیروں کے مسح کے لیے آپ یہ کر سکتے کہ ایک ہی ہاتھ سے دونوں پیروں کا مسح کر سکتے، اور چاہیں تو دائیں ہاتھ سے دائیں پاؤں کا اور بائیں ہاتھ سے بائیں پاؤں کا مسح کر دیں۔ یہ تو بات تھی کہ بہرحال خطبے میں کچھ تفصیل زیادہ ہو گئی، لیکن ذمہ داری بڑی ہے۔ اس کے بعد نماز آیات کا دوسرا مسئلہ، نماز آیات جیسے کہ ماہرین اور خبر دینے والے آج کے حوالے سے خبر دے رہے کہ آج اور رات میں آپ کے شہر کے ٹائم کے اعتبار سے پاکستان میں خاص طور سے 10:30 بجے سے لے کر 12:30 بجے کے درمیان جزوی چاند گہن ہے۔ تو سوال یہ اٹھا کہ جزوی چاند گہن میں کیا نماز آیات واجب؟ جواب جی ہاں، واجب ہے۔ جزوی اور کلی کا فرق یہ کب معلوم ہوتا ہے؟ یہ معلوم ہوتا ہے جب کہ نماز قضا ہو گئی ہو اور آپ کے علم میں اس چاند گہن کا وقوع نہ پہنچا ہو، آپ کو معلوم نہ ہو سکا، بعد میں معلوم ہو، تو پھر جزوی اور کلی کا فرق ہوتا ہے۔ میں اس بحث کو چھوڑ دیتا ہوں، ابھی آپ سب کو معلوم ہو گیا کہ آج رات میں چاند گہن جزوی ہے مگر نماز آیات واجب ہے۔ 10:30 سے 12:30 کے درمیان آپ نے 2 رکعت نماز احتیاط، ہر رکعت میں 5 رکوع انجام دیے جاتے ہیں، اور چاہیں تو تفصیلی پڑھیں اور چاہیں تو مختصر والی پڑھیں، آپ کا اختیار ہے۔ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ 1 رکعت تفصیلی پڑھ لیں اور 1 رکعت مختصر طریقے میں مکمل کر لیں۔ تفصیلی طریقہ کیا ہوگا کہ ہر رکوع سے پہلے الحمد اور مکمل سورہ، 5 رکوع ہیں رکعت اول میں، تو 5 رکوع سے پہلے حالت قیام میں الحمد اور 1 سورہ مکمل۔ ایسے ہی دوسری رکعت میں 5 رکوع، تو ہر رکوع سے پہلے حالت قیام میں 1 الحمد، 1 چھوٹا سورہ مکمل۔ اسے کہتے ہیں تفصیلی طریقہ۔ اور قنوت مستحب واجب نہیں ہے، تو دوسرے رکوع سے پہلے، چوتھے سے پہلے، چھٹے اور 8ویں اور 10ویں سے پہلے، یعنی کہ جو نمبرز کے اعتبار سے جفت کہے جائیں، آؤٹ کہے جائیں، اس کے لحاظ سے آپ نے قنوت کو انجام دینا مستحبات میں سے۔ اور مختصر طریقہ یہ کہ آپ کوئی ایک سورہ، اس کی 5 آیتیں ہوں، اس کو آپ ایسے سمجھ لیں کہ ہر ایک آیت آپ پڑھتے جائیں 1 رکوع سے پہلے اور رکوع کرتے چلے جائیں۔ مثلا سورہ فلق، آپ نے نماز آیات شروع کی، رکعت اول میں الحمد پڑھی، الحمد تو 1 مرتبہ تو لازم ہے ہر ایک رکعت میں۔ الحمد پڑھنے کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا سورہ فلق کی نیت سے، قل اعوذ برب الفلق، رکوع، پھر کھڑے ہوئے، قیام میں آ گئے، من شر ما خلق، پھر رکوع، پھر کھڑے ہوئے، من شر غاسق اذا وقب، پھر رکوع، ومن شر النفاثات فی العقد، پھر رکوع، ومن شر حاسد اذا حسد، 1 آیت پڑھی پھر رکوع۔ یہ ہے مختصر طریقہ، اور ایسے شاید آپ کو یاد نہ رہ پائے تو اپنے موبائل یا اپنے سامنے قرآن یا 30واں پارہ کھول لیجئے،
سورہ فلق کے نمبرز آف آیت آپ کے سامنے آ جائیں گے، تو پھر آپ چاہیں تو ٹک کرتے جائیں حالت نماز میں بھی، ذہن میں یا کسی اور طریقے سے جو آپ کو یاد رہ سکے کہ آپ نے یہ پڑھ لیا، نمبر 1 مکمل، نمبر 2 مکمل، نمبر 3 مکمل۔ انشاءاللہ نماز کا مختصر طریقہ نماز آیات۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ اور اب آئیے شوال کی 14 تاریخ، 2 اعتبارات سے اس کی وضاحت۔ پہلی وضاحت کہ ایک خوشی کا عنوان ہے کہ جو تھا حمامت المسجد وہ اس دنیا سے واصل جہنم ہوا پیاس کی حالت میں۔ جو مسجد اموی دمشق میں اتنا زیادہ اعتکاف کرتا تھا، اتنا قرآن پڑھتا تھا، جب اسے سلطنت ملنے کی خبر ملی تو اس نے کتاب خدا سے کہا ھذا فراق بینی و بینک، یہ تیرے اور میرے درمیان جدائی کا وقت آ گیا۔ آپ میں سے اکثر حضرات نہیں پہنچ پائے ہوں گے تو نام لے دیتا ہوں، مروان کا بیٹا عبد الملک، عبد الملک بن مروان۔ بہت تفصیل کا وقت نہیں ہے، تو یہ 14 شوال کو واصل جہنم ہوا ہے۔ اس کے واصل جہنم ہونے کے حوالے سے ایک تو آپ تو سمجھتے ہیں کہ آل مروان پر لعنت، وزارت عاشورہ کا عنوان ہے آل مروان۔ تو مروان کے بعد عبد الملک بن مروان کی حکومت، اور جس نے امت پر حجاج بن یوسف ثقفی کو مسلط کیا تھا، یہ وہ شخص ہے جس نے امت پر حجاج جیسے ظالم کو مسلط کیا تھا، عبد الملک بن مروان تھا۔ اپنے انجام کو پہنچا، ایسی موت واقع ہوئی کہ شدت پیاس سے چلاتا رہا۔ طبیبوں نے کہا تھا ایک قطرہ پانی دیا تو یہ فوراً مر جائے گا۔ اس نے اپنے بیٹے کو دھمکی دی کہ اگر پانی نہ پلایا تو تجھے آنکھ کر دوں گا، حکومت نہیں ملے گی۔ تو حکومت کے لالچ میں بیٹے نے پانی دیا اور ابا دنیا سے چلے گئے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ یہ تو بات تھی 14 تاریخ کا ایک حوالہ۔ دوسرا حوالہ، یہ کون شخصیت کہ جو خادم ہیں، بڑے خدمت گزار رہے امام رضا علیہ السلام کی۔ ابا سلط، بعض لوگ ابا سلط پڑھتے، بعض علماء کے لحاظ سے تلفظ غلط، ابا سلط الحربی، نام آپ کا عبدالسلام تھا۔ اور انہی کو آ کر امام کی شہادت کے بعد قید خانے سے رہائی کے لیے امام تقی جواد نے حرز جواد کی تعلیم فرمائی تھی۔ یہی وہ شخصیت کہ جنہوں نے 8ویں امام کی شہادت کی تمام روایات کو امام سے بیان کیا ہے کہ اے ابا سلط، میرا بیٹا مدینے سے مجھے غسل و کفن دینے آئے گا۔ دیکھو خیال کرنا، اس کمرے میں ہرگز مت جھانکنا جس میں مجھے غسل دیا جائے، ورنہ اندھے ہو جاؤ گے۔ تو ابا سلط حربی کی وفات کی تاریخ بھی 14 شوال ہے۔ خدا کی رحمتیں ہوں، خدا کی طرف سے درود و سلام نازل و تمام محبان آل محمد جو انتقال کر چکے۔ 15 شوال کے بہت سارے مسائل سے پہلے 14 شوال کی آخری بات
اور وہ ہے انشقاق القمر. یعنی کون سا مہینہ تھا جب اللہ کے رسول نے کفار مکہ کے شدید مطالبے پر اپنی نبوت کے اظہار کے لیے چاند کو شگافتہ کیا تھا. شوال کا مہینہ تھا. اللہ کے رسول نے عید کے مہینے میں دید کروائی تھی کہ عید کے چاند کو ڈھونڈنے والے محمد کے چاند کا کمال دیکھیں. انگشت شہادت سے آپ نے چاند کو شگافتہ کیا. سورہ القمر پڑھیے. اقتربت الساعۃ وانشق القمر. قیامت قریب ہو گئی اور چاند شگافتہ ہو گیا. اور چاند کے دو ٹکڑے ایسے ہوئے کہ بالکل دیکھنے والوں نے جہاں جہاں رات تھی کرۂ ارض پر اور جو لوگ جاگ رہے تھے ان سب نے اپنی آنکھوں سے دو چاند دیکھے آدھے کٹے ہوئے, ایک ادھر ایک ادھر. حتیٰ کہ ہندوستان تک میں ہندو راجا نے چاند کے ٹوٹنے کے منظر کو دیکھا. کمال مصطفیٰ ہے. چاند کو توڑا بھی اور جوڑا بھی. توڑا تھا اظہار اعجاز کے لیے, جوڑا اظہار نبوت کے لیے, اور ایسے جوڑا. ایسے جوڑا کہ چاند میں بال تک نہیں آیا, ورنہ قبلہ کانچ کا بنا ہوا ہوتا اور آپ جوڑتے تو بال تو آ ہی جاتا. یہ کمال ختمی مرتبت ہے. اقتربت الساعۃ وانشق القمر. آج کی تاریخ اتفاق ہے, آج 14 تاریخ ہے. انشقاق القمر بھی اور چاند گہن جزوی بھی. اور کل کی تاریخ میں سورج پلٹا. مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام 14-15. کیا کمال ہے. اسے شمس کہتے ہیں, وہ قمر کو توڑ رہا تھا. جسے قمر کہتے ہیں وہ سورج کو پلٹا رہا تھا. حسن اتفاق ہے. 14 اور 15 شوال کی تاریخ. اختصار کے ساتھ بات بہت طولانی ہوتی جا رہی ہے. بات کو سمیٹتے ہوئے 15 شوال کی بہت ساری مناسبتوں میں سے جنگ بنی قینقاع کے اعتبار سے تفصیل کا وقت نہیں. اس کے ساتھ ساتھ شہزادہ عبدالعظیم حسنی کی وفات کی تاریخ 15 شوال. اس کے ساتھ ساتھ احد کے میدان میں جنگ احد, اور جنگ احد میں حضرت امیر حمزہ ابن عبد المطلب علیہ الصلاۃ والسلام کی شہادت. بہت مختصر الفاظ میں امیر حمزہ, حمزہ نکلا ہے حمیز القلب سے. حمیز القلب کہتے ہیں کہ دل اتنا مضبوط ہو کہ شیر کی طرح سے سخت اور نڈر ہو جائے. اس دل کو حمیز کہتے ہیں. حمیز سے حمزہ ہے, اور حمزہ کو حمزہ کہیے مگر ختمی مرتبت کی زبان مقدس سے اسد اللہ و اسد رسول ہی کہیے. اللہ کا شیر اور اللہ کے رسول کا شیر. کربلا کے واقع شہادت سرکار سید الشہداء سے پہلے سید الشہداء جناب حمزہ ارشاد فرماتے ہیں اللہ کے حبیب کہ اگر کوئی مدینہ منورہ میری زیارت کو آئے اور میرے چچا حمزہ کی زیارت نہ کرے اس نے مجھ پر ظلم کیا. حمزہ جو 15 شعبان میں ڈھونڈ رہے تھے نا آپ حلوہ کھانے کے لیے, عجیب و غریب سے ہمارے یہاں مشہور باتیں ہو جاتی ہیں. حلوہ کیوں بناتے ہیں؟ پتہ نہیں کہاں سے جوڑا ہے جناب امیر حمزہ سے. حلوہ اور ہے, حمزہ اور ہے.
حلوہ نرم ہے، حمزہ سخت. حضرت حمزہ علیہ السلام کی شہادت 15 شعبان کو نہیں ہے، 15 شوال کو ہے. اور جناب امیر حمزہ کی شہادت کس طرح واقع ہوئی یہ تو آپ کے علم میں ہے کہ حبشی غلام نے ہندا کے کہنے پر نیزہ مارا تھا آپ کے شکم مبارک پر، اور رسول خدا کے چچا، آپ کی اس وقت عمر مقدس تھی 58 برس، رسول خدا سے آپ بڑے تھے 2 سال یا 3 سال بڑے تھے. 58 برس کی عمر میں احد کے میدان میں حضرت امیر حمزہ جب زخم کی بنیاد پر گرے تو کیا جنگ کی کیفیت تھی کہ ہندا کو موقع مل گیا، آپ کا سینہ چاک کیا، آپ کے کلیجے کو نکالا، آپ کی انگلیاں کاٹی، آپ کے ناک اور کان کاٹ دیے. اس طریقے کو کہتے ہیں مسلح کرنا، لاش کو بے عزت کرنا، اس کی توہین کرنا. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ نجس حیوان کو بھی مسلح مت کرو. یہ ناک کان کاٹ دینا حیوان کے بھی جائز نہیں ہے. رسول خدا کے چچا جب آپ کو اپنے چچا کی لاش پہ آنے کا وقت ہوا کس طرح پہنچے ہیں روتے ہوئے، لیکن ایک جملہ آپ کی خدمت میں، یا رسول اللہ، جب آپ کو خبر ملی تھی کہ صفیہ آ رہی ہیں، حمزہ کی بہن، آپ کی پھوپھی، آپ نے چاہا کہ بہن کے آنے سے پہلے بھائی کی لاش پر چادر ڈال دی جائے کہ بہن اپنے بھائی کو اس حالت میں نہ دیکھ سکے. کاش یا رسول اللہ آپ کربلا میں آئے ہوتے. ایک بہن بھائی کی لاش پہ آ رہی تھی، چادر ڈالنے والا کوئی نہ تھا. صفیہ پہ لاکھوں سلام، آپ نے اپنے بھائی کی لاش کو پہچانا. ہائے غربت زینب، جب اپنے بھائی کی لاش کے قریب پہنچی فرماتی تھی انت اخل حسین، کیا تو ہی میرا بھائی حسین ہے؟ زینب اپنے بھائی کی لاش کو نہ پہچان سکیں. پروردگار یہ آواز گریہ بلند ہے رسول خدا کے فرمان کے مطابق. میرے چچا حمزہ پہ رونے والا کوئی نہیں. سیدہ قبر حمزہ پہ جاتی تھی رونے کے لیے. جناب حمزہ کی قبر کی مٹی سے آپ نے تسبیح کے دانے بنائے تھے. پروردگار واسطہ سیدہ کا، واسطہ حمزہ کا، واسطہ حسین ابن علی کا. پروردگار تمام مانگنے والوں کی مرادیں پوری فرما، تمام مشکلات کا خاتمہ فرما، تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرما. پروردگار جناب امیر حمزہ کی قبر ٹوٹی ہوئی ہے احد کے میدان میں جیسے جنت البقیع ٹوٹی ہوئی. پروردگار بس روضہ ہائے معصومین اور روضہ جناب امیر حمزہ کی تعمیر نو کے اسباب فراہم فرما. بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم سب کو امام علیہ السلام کے ادنا ترین خدمت گزاروں میں شامل فرما. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اِنَّا قَاطَعْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ.
اللهم صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد بديع السماوات والأرض ذا الجلال والإكرام رب الأرباب وإله كل مالوح وأنت الله لا إله إلا أنت الكريم المتكرم العظيم. الصلاة والسلام على محمد نبي الرحمة سيد المرسلين وعلي بن أبي طالب سيد الوصيين وفاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين وحسن المجتبى حجة الله على الخلق أجمعين والحسين الشهيد المظلوم وارث أمير المؤمنين وعلي بن الحسين زين العابدين ومحمد بن علي باقر علم الأولين والآخرين وجعفر بن محمد الصادق الصديق والمقتدي بآبائه الصالحين وموسى بن جعفر الكاظم من أولاد النبيين وعلي بن موسى الرضا من عترة بررة المتقين ومحمد بن علي الجواد ولي المؤمنين وعلي بن محمد السراج المنير إمام الخاشعين والحسن بن علي سيد الأوصياء المنتجبين والخلف القائم المهدي المنتظر الحجة بعد آبائه على خلقك المودي النبيك ووارث علم الماضيين من الوصيين الذي ببقائه بقيت الدنيا وبيمنه رزق الورى وبوجوده ثبتت الأرض والسماء وبه يملأ الله الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا وأجل لنا اللهم ظهورا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين. تمام درود، تمام ہدیہ تعریف و ثنا پروردگار تقوی اور مغفرت کے لیے، اور تمام ہدیہ درود و سلام وسیلگان تقوی اور مغفرت کے لیے. اما بعد، اپنے نفس کے لیے اور تمام صاحبان ایمان کے لیے مسلسل خدا کے بارگاہ میں تقوی کا پیغام. مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے کہ اگر تم میں سے کسی کو اونٹ دوڑا کر بھی 6 باتوں کو حاصل کرنا پڑے تو تمہیں چاہیے اونٹوں کو دوڑا کر بھی ان 6 باتوں کو حاصل کرو. یہ اونٹوں کے دوڑانے کا مسئلہ اتنا آسان نہیں ہے. اونٹ چلانا اور ہے، اونٹ دوڑانا اور ہے. اللہ اکبر. لو ضربتم ایبات الابل، اگر تمہیں فاصلہ طے کرنا پڑے اونٹوں کو دوڑاتے ہوئے تو کرو، اور ان 6 باتوں کو حاصل کرو. ان میں سے صرف ایک بات، وَلَا تَخَافَنَّ إِلَّا أَسَاهُ، تم میں سے کوئی بھی شخص نہ ڈرے کسی سے بھی سوائے معصیت پروردگار. کس کا خوف؟
خوف معصیت پروردگار۔ شاید ہمارے اور آپ کے لیے گناہوں سے ڈرنا لفظ سمجھ میں آتا ہی نہیں۔ ہم گناہوں سے ڈرتے کب ہیں؟ ہم تو اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ سے نہیں، اپنے گناہوں سے ڈریے۔ اللہ سے تو امید رکھیے۔ امام کے الفاظ پہلے مرحلے میں کہ تم میں سے کوئی بھی کسی سے امید نہ رکھے سوائے اپنے رب کے۔ رب سے امید رکھو، اپنے گناہوں سے ڈرو۔ یقیناً گناہ دیکھنے والا کوئی بھی نہیں ہوتا، مگر شاہد اعمال تو ہیں، خدا دیکھ رہا ہے۔ ایک جملہ کافی ہے، کہیں اگر کیمرے لگے ہوئے ہوتے تو کیمرے کی چھوٹی سی آنکھ بھی اگر انسان کو دیکھ رہی ہو، چاہے کیمرہ خراب ہو، لیکن چونکہ لگا ہوا ہے، مجھے اس کی خرابی کا علم نہیں ہے، تو خراب کیمرے کی آنکھ بھی انسان کو ڈرانے کے لیے کافی ہے۔ اور انسان گناہ نہیں کرتا، کوئی جرم نہیں کرتا، اور خدا کی آنکھیں ہر جگہ ہیں۔ آنکھوں کا مطلب نور خدا ہر ایک مقام پر جلوہ گر ہے۔ کہاں خدا نہیں ہے؟ ہر جگہ خدا موجود ہے۔ کہاں چھپ کے انسان گناہ کرے؟ پروردگار کی بارگاہ میں توفیق طلب کرنا چاہیے کہ پروردگار اپنے خوف، اپنے بارگاہ سے اتنی معرفت عطا فرما کہ ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے میں کامیاب ہو سکیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ مسائل تو بہت سارے ہیں، وقت بڑا مختصر ہے۔ مسائل میں کچھ اچھی خبریں ہیں، اس سے پہلے تعزیت پیش کرتے ہیں حجت خدا کی بارگاہ میں تمام علماء اور تمام شیعان اہل بیت کی بارگاہ میں ان اساتذ کے خون بہائے جانے پر جنہیں پشاور پاراچنار کے علاقے میں شہید کیا گیا۔ ایک نہیں، دو نہیں، 7 افراد شہید کیے گئے۔ یقیناً اب جتنی باتیں بیچ میں آئیں کہ جناب وہ پرانا جھگڑا ہے اور یہ تو چل رہا تھا 1909 سے، زمین کا تنازع، زمین کا تنازع صرف اہل بیت کے چاہنے والوں کا خون بہے، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ شدید مذمت ابو جہل کی نسلیں ہیں جو کبھی اسکول جلاتے ہیں اور کبھی معلمین کو شہید کرتے ہیں۔ خداوند عالم کی بارگاہ میں اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار جتنے بھی اہل ایمان، اہل اسلام، سب کی جانوں کی حفاظت فرما۔ بہت غمناک واقعہ تھا کل کے اعتبار سے، آنکھیں نم ہوتی رہیں بار بار، کتنی بیٹیاں باپ کے انتظار میں رہ گئیں، کتنی بہنیں اپنے وارث کے سائے سے محروم ہو گئیں۔ اندازہ بھی ہے کہ کسی کو شہید کرنے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک حدیث آپ کی خدمت میں سرکار ختمیہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا علی من احبک فقد ماتا، یا علی جو آپ سے محبت کرے اور پھر اس کی موت واقع ہو جائے، فقط قضا نحبہ، تو اس نے اپنے وعدے کو پورا کر دیا ہے۔ جو آپ سے محبت کرے اور اس کی موت واقع ہو جائے، اس نے اپنا وعدہ پورا کر دیا ہے۔ تو یقیناً مولا کی محبت میں جانا
وعدہ پورا کرنے کے برابر ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اچھی خبروں میں بہت اعتماد کے ساتھ مذاکرات کی بحالی اسلامی جمہوریہ ایران اور سعودیہ عرب کے درمیان، اور عزت و احترام کے ساتھ ایران کے آئے ہوئے مہمان کو جہاز کے اندر جا کر خدا حافظ کہنے کی رسم، یہ ڈپلومیسی کے اعتبار سے بہت بڑی بات ہے۔ یہ آسان نہیں ہے، اس لیے کہ کتنے گھروں میں تو ماتم برپا ہو گیا ہے جب سرزمین حجاز پر سرزمین ایمان کے افراد کا استقبال کیا گیا، تو سب سے بڑا ماتم تو اسرائیل میں ہوا۔ نیتن یاہو کی بدبختی دیکھیے، وہ سمجھتا تھا کہ سعودیہ سے ٹرین چلے گی، حیفا پہنچے گی، مذاکرات کامیاب ہوں گے، اور ٹرین چلی ضرور مگر تہران پہنچ رہی ہے۔ تو سب سے بڑا نقصان جو ہے علاقے میں اس کا ہوا، جس کی بربادی یقینی ہے۔ استقامتی محاذ کی میزائل، چھوٹے چھوٹے ڈرون پریشان کر رہے، اور ایک طرف جغرافیائی اعتبار سے اسلامی جمہوریہ ایران کا بڑھتا ہوا اثر، انشاءاللہ اس سال حج پر پر رونق منظر ہوگا جب تلبیہ پڑھنے والے تلبیہ پڑھتے ہوئے مولا کی شان میں درود پڑھ رہے ہوں گے۔ دوسرا، جولائی میں انشاءاللہ خبر یہی ہے کہ شیخ الازہر شیخ احمد الطیب الحسنی نجف اشرف کے دورے پہ آ رہے۔ مصر کی سب سے بڑی، بلکہ اسلامی اعتبار سے ایک بہت بڑا نام، جامعۃ الازہر کے شیخ آغائے سیستانی سے ملاقات کے لیے جولائی میں آ رہے۔ جیسے ایران کے سربراہ کا دورہ شام کا، بی بی زینب کے روزے پر رئیسی کی آمد، آقا ابراہیم کی، اور وہ اب تکلیف کسے ہوئی کہ امریکہ کو ہوئی کہ یہ دونوں پھر مل رہے ہیں۔ یقیناً اہل ایمان، اہل اسلام کل بھی دوست تھے اور آج بھی دوست ہیں، اس لیے شیعہ سنی بھائی بھائی، اور کل بھی بھائی بھائی تھے اور آج بھی بھائی بھائی ہیں، اور یہ دونوں بھائی مل کر امام زمان کا استقبال کریں گے۔ ان کو آپس میں میں کسی سیاسی شخصیت کا نام لینے کا قائل نہیں ہوں، نام نہیں لوں گا۔ اب تو سوشل میڈیا کی دنیا پر ایک چھوٹا سا کلپ چلا تھا ایک سیاسی شخصیت کا پاکستان کی، کہ ان سے اس طبقے نے آ کر کہا تھا کہ ہماری دوستی کرا دیں شیعوں سے۔ لڑواتا کون ہے یہ بھی بتا دیا تھا۔ تو جب اپنے دشمن کو پہچان جائیں گے تو مسلمان پھر سے ایک ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ خداوند عالم مسلمانوں کی مشکلات دور فرمائے، اور جو اختلاف پیدا کرنا چاہتے ہیں ان باطل قوتوں کو نیست و نابود فرمائے۔ بات کو سمیٹتے ہوئے کہ سارے مسائل کے ساتھ ساتھ کہ بہرحال ایک روایت ہے 15 شوال کے بارے میں، امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت۔ مشہور قول، مشہور روایت 25 بھی ہے، اور ہمارے یہاں 15 کو بھی امام کی شہادت کے دن منایا جاتا ہے۔ آج 14 ہے اور کل 15 ہے۔ خیال کیجئے گا کل ہفتہ ہے، کوئی ایسا کام نہ کیجئے گا
جو شہادت معصوم کے شایانہ شان نہ ہو۔ پرسہ پیش کیجئے گا 7ویں امام کو۔ 65 برس کی عمر میں میرے امام کو اتنا شدید زہر دیا گیا، کس طرح سے دم توڑا میرے مولا نے، کس طرح روح فاطمہ زہرا فریاد کو نہ ہوئی۔ جتنے جعفری ہیں سب بیٹھے چھت کے نیچے، اور جعفر صادق علیہ السلام کی قبر دھوپ کے اندر ہے، ٹوٹی ہوئی قبر ہے، ایک پتھر رکھا ہوا ہے۔ بس میں سوچتا ہوں مولا، آپ اپنے جد کو بہت روتے تھے، بار بار کہتے تھے زیارت حسین، زیارت حسین، زیارت حسین۔ مولا کس طرح رخصت ہوئے، آپ کو غسل و کفن تو دیا گیا، آپ کے بیٹے نے آپ کا جنازہ تو اٹھایا، ہائے سید سجاد، اپنے بابا کی لاش کو جلتی ہوئی زمین کربلا پر اس طرح چھوڑ کے چلے کہ چہرے کا رنگ زرد ہو گیا۔ قریب تھا کہ زمین پہ گر جاتے اگر زینب آواز نہ دیتی۔ مولا پرسہ قبول کیجئے، کاش کہ آئندہ برس روز شہادت امام علیہ السلام کا جنت البقیع میں منایا جائے، روزہ امام جعفر صادق میں امام کا ماتم ہو، پرسہ پیش کرنے والے رسول خدا کے روزے سے امام کے روزے تک آئیں، امام کے روزے سے رسول خدا تک پہنچیں۔ پروردگار ہماری یہ دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ بہر اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا پروردگار تمام تر اہل ایمان کی حفاظت فرما، جو اسیر ہیں بے گناہ، لاپتہ جو ہیں پروردگار تمام کی بازیابی رہائی کے اسباب فراہم فرما، تمام تر مشکلات کا خاتمہ فرما۔ فلسطین کے اور خاص طور سے 5 فروری 1973 میں مسجد اقصیٰ میں آگ لگائی گئی تھی، پروردگار اب 5 مئی کی تاریخ کا حوالہ ہے میرے مالک، وہ دن نصیب فرما جب مسجد اقصیٰ قبلہ اول آزاد ہو سکے۔ پروردگار واسطہ محمد و آل محمد کا تمام تر ظالموں کو نیست و نابود فرما، پرچم اسلام کو سربلندی عطا فرما۔ امام زمانہ علیہ السلام کا واسطہ تمام شرکائے نماز جمعہ کی حوائج شرعیہ کو پورا فرما، ہم سب کو امام زمان کے خادموں میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ کی التماس ان شہداء کے لیے جنہیں کل پارا چنار میں دورانی ڈیوٹی شہید کیا گیا، ان اساتذ کے لیے، تمام شہداء ملت کے لیے، تمام علماء اعلام مرحومین اور تمام حاسدین کے مرحومین کو یاد فرماتے ہوئے ارسال فرمائیے۔ بسم اللہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔